شار بنے. ہم وہ نہیں ہیں جو ہمیں بنایا گیا. ہم تو پھول جیسے تھے آگ سا بنا ڈالا. ہائے اس زمانے نے کیا سے کیا بنا ڈالا. یہ حیات بلوچ کا واقعہ ذرا دہرائیں. تم سے کیا رکھے کوئی منصفی کی امیدیں, قتل عام کو تم نے حادثہ بنا ڈالا. منت وارسنت بندات اشا بلوچ و بلوچستان نام. آج کا یہ احتجاجی مظاہرہ پچھلے 13 یا 14 دنوں سے بلوچستان میں چلنے والی ایک بدہمنی کی نئی لہر, جس میں تقریباً 100 سے زیادہ بلوچ فرزند لاپتہ کر دیے گئے ہیں. ان بلوچ فرزندوں کا تعلق بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہے. 100 سے زیادہ بلوچوں کو لاپتہ کرنے کے ساتھ ساتھ 6 سے زائد بلوچوں کی مسخ شدہ لاشیں جو ہیں وہ پھینک دی گئی ہے. میں یہ بتاتا چلوں کہ جب سے بلوچستان کے حالات میں تبدیلی آئی ہے تو بلوچ لاپتہ افرادوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, ان کے فیملیز کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. حفیظ بلوچ جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ایم فل کا ایک اسکالر ہے, جو ایم فل کی اپنی تھیسس کے فائنل ایئر میں جو اپنی تھیسس جمع کر رہے ہیں, اس کو خوزدار کے علاقے سے لاپتہ کر دیا گیا. خوزدار کے علاقے جب وہ اپنے تعلیمی ادارے میں بچوں کو پڑھا رہا تھا ایز اے ٹیچر کی حیثیت سے, تو انہیں ان کے تعلیمی اداروں سے اغوا کر لاپتہ کر دیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ہی پنجاب میں بلوچ طالب علموں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. بلوچ طالب علموں کا پروفائلنگ کی جا رہی ہے. پروفائلنگ سے مراد کہ ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, ان کے تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں, ان کے ہاسٹلز میں جا رہے ہیں, ان کے بایو ڈیٹا چیک کی جا رہی ہے کہ آپ کہاں سے آتے ہیں, آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں, آپ کے موبائل میں کیا ہے, آپ واٹس ایپ کس طرح سے یوز کر رہے ہیں, آپ فیس بک میں کون سے پوسٹ دیتے ہیں, آپ ٹویٹر کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. ان کی پروفائلنگ کی جا رہی ہے. ان کی پروفائلنگ سے مقصد یہ کہ انہیں ایلین تصور کی جا رہا ہے, انہیں یہ تصور کی جا رہی کو یہ اس زمین سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی بلوچ طالب علم جو کوئٹہ میں اپنے ایک احتجاجی کیمپ لگا بیٹھے ہیں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچ طالب علموں کو ہر طریقے سے ہر ذرائع سے تنگ کی جا رہی ہے. جب بلوچ طالب علم تنگ ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ جب تعلیمی اداروں میں آپ انہیں نہیں چھوڑیں گے تو ان کا راستہ کیا ہوگا؟ جب انہیں آپ تعلیمی ادارے میں تنگ کرو گے, جب ان کے لیے تعلیمی جو دروازے ہیں وہ آپ بند کرو گے, تو لازم وہ ہے وہ مزاحمت کا راستہ اپنائیں گے. بلوچ ہر طرح سے ان کی جو جبری گمشدگیاں ہیں, ان کی جو تذلیل ہے, ان کی جو تشدد کرنے والی پروسیس ہے, ان سے گزر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا پروسیس انہوں نے جاری کیا ہوا ہے جہاں وہ اپنے ملک کی آئین, اپنے ملک کی ادارے, جوڈیشری سسٹم کو وہ جو ہے وہ خود ہی رد کر رہے ہیں. آپ کے اپنے کانسٹیٹیوشن 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں آپ جا کر اس کے شق پڑھ لیں. آپ کا شق نمبر 9 کیا کہہ رہا ہے, آپ کا شق نمبر 6 کیا کہہ رہے ہیں, اور آپ کا شق نمبر 7 کیا کہہ رہے ہیں. آپ جا کر ذرا ان کو اسٹڈی کر رہے ہیں. جو ہے وہ رائٹ آف لیونگ, رائٹ آف ایکسپریشن, رائٹ آف فریڈم, رائٹ آف فری ٹرائل, جو خود ہی اپنے شہریوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ اپنے ہی کانسٹیٹیوشن, اپنے ہی آئین کو رد کر ان کو پابند سلاسل کر رہے ہیں, ان کو زندانوں میں بند کر رہے ہیں. کیونکہ ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ بلوچ طالب علم ہے, انہوں نے قلم اور کتاب کی طاقت اپنا کر ہی مزاحمت کر رہے ہیں. یہاں پر بیٹھے سبھی میرے خیال سے وہ طالب علمی ہے جو یہاں پر مزاحمت کر رہے ہیں. مزاحمت کے بہت سارے شکل ہوتے ہیں, تو وہ قلم کے ذریعے اپنی مزاحمت جاری رکھی ہوئے انہوں نے, تو آپ ان کو ٹارچر کر رہے ہیں. یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ آپ کے سو کالڈ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو انٹرنیشنل لیول پر بھی موجود رکھتے ہیں, آپ کا ہیومن رائٹس ڈکلریشن, آپ کا ایمنسٹی انٹرنیشنل, آپ کا جنوین کانویکیشن, یہ سب کہاں ہیں؟ ان کے کیا معنی؟ جب جو بلوچ اپنے ہی سرزمین بلوچستان میں سیف نہیں, اور وہ باہر بیٹھے وہ وہاں پر بھی سیف نہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ دبئی سے 2 کیسز ہمارے سامنے ہیں, راشد حسین اور حفیظ ظہری کو وہاں سے لاپتہ کر دیا گیا. ان کا قصور کیا تھا؟ میرے خیال سے ان کا قصور صرف اور صرف یہی تھا کہ وہ بلوچ ہیں. دے اسپیک, وہ بولتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے, وہ اپنے حقوق کے لیے سراپا احتجاج ہے. جو بھی اپنے حقوق کے لیے سراپا احتجاج ہوتا ہے تو ان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے. یہاں پر بولنے پر قدغن لگا ہوا ہے, یہاں پر سیاسی جو ہے تحریکوں پر قدغن لگا ہوا ہے, یہاں پر پالیٹکس کرنے پر قدغن لگا ہوا ہے.
یہاں پر طلبہ یونینز پر قدغن لگا ہوا ہے. تو یہ کریں گے کیا؟ مجھے آپ راستہ دکھا دیں، چلیں آپ ان کو راستہ دکھا دیں کہ یہاں یہ جائیں کہاں، یہ کیا کریں. جب آپ نے سب راستے بند کر دیے تو لازم ہے کہ یہ بھی دیکھیں گے نا، ان کو بھی رائٹس ہیں، دے ہیو، ان کا بھی اپنا کوئی ذہنیت ہے، تو وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے مزاحمت کریں گے. جو مزاحمت وہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے. تو لاسٹ میں یہی کہتے ہیں جو لاپتہ افراد ہیں، جو غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے ان کو جبران لاپتہ یا اغوا کیا گیا ہے، تو ان ماؤں اور بہنوں کے دو جو ہے ریاست سے تو ہم اپیل نہیں کر نہیں سکتے، لیکن اپنے ہی بلوچوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دیں، ان کے ہم قدم رہیں. آج یہاں پر تو یہ پورا روڈ بند ہونا چاہیے تھا. کراچی کی تعداد، بلوچوں کی تعداد اتنی ہے، اور ہمارے دوست، ہمارے سنگت آمنہ بلوچ جیسے دوست ہمارے جو تحریک چلا رہے ہیں یہاں پر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نام پر، ان کا ساتھ دیں، ان کی تحریکوں کو مضبوط کریں، ان فیملیز کا ساتھ دیں. شکریہ. السلام علیکم. میں سیدہ حمید، لاپتہ عبدالحمید زہری کی بیٹی ہوں. سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا، کہ وہ ہمیشہ ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور پی ٹی ایم کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. میرے بابا عبدالحمید زہری کو 10 اپریل 2021 کی رات کراچی گلستان جوہر سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا. 8 سے 10 افراد کے قریب سول کپڑوں میں ملبوس ہمارے گھر کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے. رات کو 3 بجے جب میری والدہ گئی دروازے پر اور انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ معمول کے طور پر چیکنگ کر رہے ہیں، لیکن میرے بابا کی شناخت کے بعد وہ میرے بابا کو اٹھا کے لے کر گئے زبردستی. اور آج 10 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ میرے بابا کہاں گئے. ہم لوگ پولیس کے پاس بھی گئے، پولیس بھی خود کو کہتی ہے کہ میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو آخر ہم کس کے پاس جائیں؟ آپ ہمیں بتائیں ہم کس کے پاس جائیں. میرے بابا شوگر کے ایک مریض ہیں اور انتہائی ضعیف ہیں. ان کا کسی بھی قسم کے سیاسی اور مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا. آخر ہمیں کس بات کی اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے میرے بابا کو اور ہمیں پچھلے 10 مہینے سے؟ ہمارے بابا ہمارے واحد سہارا ہیں، ان کے بنا ہم بے سہارا ہو گئے ہیں. وہ گھر کے واحد کفیل ہیں. خدا کا واسطہ ہم آپ کو دیتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی دیتے ہیں کہ ہمیں اس ظلم اور جبر سے نجات دلایا جائے. میرے بابا شوگر کے مریض ہیں اور انتہائی ضعیف ہیں. آخر ان سے آپ کو کیا فائدہ مل رہا ہے کہ آپ نے ان کو زندان میں قید کر کے رکھا ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، وہ اس ظلم اور جبر سے کبھی واقف ہی نہیں تھے، لیکن آپ نے ان کو واقف کر دیا کہ آپ بلوچ ہو، آپ کے ساتھ ظلم ہوگا، آپ میں سے کوئی نہ کوئی تو لاپتہ ہوگا. لیکن بلوچوں کی اتنی نسل کشی کیوں کی جا رہی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس گناہ کی اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں ہمیں. ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم جس کے بھی پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں. میں حکومت پاکستان سے بار بار اپیل کرتی آئی ہوں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو میرے بابا کو بازیاب کریں اور باقی بلوچ مسنگ پرسنز کو بازیاب کریں. آپ ہمیں ہمارے پیاروں کا گناہ بتائیں، انہوں نے کون سا گناہ کیا ہے، پھر ہم آپ کو کہیں گے آپ جو سزا دیں گے دے دیں ان کو. میرا مطالبہ بار بار یہی رہا ہے کہ میرے بابا عبدالحمید زہری کو فوری طور پر بازیاب کیا جائے. اگر ان پہ کوئی جرم ہے، اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے تو ان کو اپنے ہی بنائے ہوئے عدالت میں پیش کریں اور جرم ثابت کریں، پھر جو سزا آپ دیں گے ہمیں منظور ہے. لیکن اس طرح سے آپ ان کو جبری طور پر زندان میں قید نہ کریں، خدا کا واسطہ ہے. اور عمران خان صاحب، پہلے آپ ہی تھے جو کہتے تھے، جو بولتے تھے مسنگ پرسنز کے حوالے سے، اب آپ بھی ہیں جو بولتے ہی نہیں ہیں اس مسئلے پہ کچھ. اگر مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ آپ نے کہا تھا کہ میں حکومت سے آنے سے پہلے، میری حکومت میں آنے سے پہلے اگر ایک بھی بلوچ یا کوئی بھی انسان مسنگ ہوا تو میں ریزائن کروں گا. ابھی آپ کہاں ہو؟ پچھلے 10 مہینے سے میرے بابا لاپتہ ہیں.
حکومت میں جو بھی کوئی ہے میں ان کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں، ریاست مدینہ کے دعوے داروں، میں آپ کو ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتی ہوں، ہمارے پیارے ہمیں لوٹا دو، ان کا گناہ کیا ہے؟ آپ ہمارے پیاروں کو لاپتہ کرتے ہیں کہ آپ کے خود کے بچے نہیں ہیں، ہمیں پتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ جو خدا اوپر بیٹھا ہے وہ کبھی نہ کبھی حساب کرے گا، اس سے لاکھ گنا بہتر ہے کہ ہمارے پیارے ہمیں لوٹا دو، ان کا گناہ کیا ہے؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں اس طرح پریس کلب کے سامنے آؤں اور لوگوں کے سامنے اپنے پیارے بابا کی بھیک مانگوں کہ ان کو بازیاب کیا جائے، یہ ریاست مجھے مجبور کیا ہے، مجھے یہاں پہ لایا ہے۔ میری 3 سال کی ایک چھوٹی سی بہن ہے، اس کو اپنا نام تک صحیح سے نہیں آتا بولنا، لیکن اس نے یہ بول دیا وی وانٹ جسٹس فار امید بلوچ۔ اس کا گناہ کیا ہے؟ میرے بابا کا، میرے بابا نے جو بھی گناہ کیا ہے ہمیں بتایا جائے، میرے بابا کا جرم کیا ہے؟ میرے بابا کا جرم بس اتنا سا ہے کہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتا تھا، ہم لوگ خضدار سے تعلق رکھتے ہیں۔ 10-12 سال پہلے میرے بابا ہمیں وہاں سے نکال کے لائے، کیونکہ وہ ایک جنگ زدہ علاقہ ہے، نہ وہاں تعلیم کی کوئی سہولت ہے نہ کسی اور چیز کی، یہاں پہ وہ ایک بہتر مستقبل دیکھ رہے تھے ہمارا، وہ ہمیں پڑھا رہے تھے، لیکن آپ نے ہمارے بابا کو لاپتہ کر کے ہمیں بھی لاپتہ کیا ہے۔ میرے بہن بھائی کبھی اسکول بھی نہیں جا سکتے، اور اگر ہم لوگ جاتے بھی ہیں وہاں پہ کالجز اور اسکول میں جاتے ہیں تو ہمارا دھیان ہمارے بابا میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو ٹاپر تھے اسکول کے یا کالجز کے، ابھی آپ لوگ کیوں اپنا دھیان لگا کے نہیں پڑھتے؟ ہم ان کو کیا بولے؟ ہمیں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے گئے ہم پہ، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں میرے معصوم بابا مجھے لوٹا دو، جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں ان سب کو لوٹا دو، میرے ان کا ماضی مستقبل اور حال بس سڑکوں پر چیخ و پکار کرتے ہوئے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے بابا کو لوٹا دو، تو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میرے بھائی کو، تو کوئی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے سہاگ کو لوٹا دو، میں خود کو بیوہ کہوں یا ایک سہاگن سمجھوں۔ یہ درد اور تکلیفیں ہیں، ان کو جتنا بیان ہم کر سکتے ہیں شاید اس سے کہیں زیادہ یہ درد اور تکلیفیں ہیں۔ یہاں اس وقت میٹرک کلیئر کر کے فرسٹ ایئر میں جانے والی سائرہ، جس کے بھائی اور کزن کو لاپتہ، آصف اور رشید کو لاپتہ کیا گیا ہے، وہ بچی کہتی ہے میری دنیا میرا گھر تھا، میرا اسکول تھا، میرے گھر کا وہ آنگن تھا جہاں میرے بھائیوں کی، میری بھتیجیوں کی، میری بھابھیوں، ہم بہنوں کی ہمارے کہکہے تھے، ہمارا سہانا آنگن تھا، لیکن وہاں درد و غم اور رنج کے نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ باہر خضدار سے باہر زندگی کیا ہوتی ہے، لیکن میرے زندان میں قید بھائیوں کی وجہ سے میں نے دنیا کا کراچی، کوئٹہ، اسلام آباد دیکھ لیا، سڑکیں دیکھ لی، اور وہاں پر بسنے ہوئے وہاں جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کو دیکھ لیا، جو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔